نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہم تو ایک عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ذکر و تلاوت اور نماز روزہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب سے زیادہ نماز روزہ کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ جب میرے دل پر بادل چھاتا ہے تو پھر میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرے دل پر بادل چھاتا ہے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے دل پر بادل چھا جاتا تھا، ایک عجیب سا اندھیرا، تو ہماری اور آپ کی کچھ بھی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کے 12ویں پارے میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک شائبہ پیدا ہوا، بدی اور گناہ کرنے کا ایک ہلکا سا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کے نبیوں کے دلوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، گناہ کرنے کی، برائی کی طرف چلنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، ہمارے دل بھی گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں۔ حرام کھانے والے شروع میں حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب حرام کا چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر ان کے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں اور صحیح بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حرام کے خلاف بولنے والے اور حرام کے خلاف بیان کرنے والے انہیں دشمن نظر آتے ہیں۔ گناہ گار انسان جس گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس گناہ کے بارے میں اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے تو نہیں لیکن دل سے یہ کہتا ہے کہ ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن، آگے آپ بولو، جو مجھے سمجھاوے ہے، جو مجھے سمجھائے گا وہ میرا دشمن ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، میرا باپ ہو یا میرا دوست ہو، کوئی بھی ہو، جو مجھے سیدھی سچی بات سمجھائے گا وہ میرا دشمن ہے۔ مجھے جو کرنا ہے، کوئی آدمی مجھے نہ ٹوکے، مجھے نہ روکے، جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کام کرتا ہے تو اس کی نظروں میں وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بالکل غلط ہے۔ جو بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے، ایگزام میں بیٹھتا ہے، وہ سارے سوال اپنے حساب سے صحیح لکھتا ہے، اپنے حساب سے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں، مگر جب وہاں سے آنے کے بعد
جب ایگزام ہال سے باہر نکلنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سوال کا جواب تو یہ تھا مگر میں نے اپنی عقل سے یہ لکھ دیا، یہ غلط لکھا ہے ہمیں، تو بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں مگر وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کلکم خطاؤن، سب کے سب غلطیاں کرتے ہو، سب کے سب گناہ کرتے ہو، جتنے بھی لوگ ہو سب کے سب گناہ کرتے ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کر لے وہ بہترین خطا کار ہے، وہ بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کسی صاحب نے سوال بھیجا 3 دن پہلے۔ سوال یہ تھا کہ ایک لڑکی نے 5-6 سال پہلے کوئی ڈانس کیا کسی پارٹی میں، اس کی ویڈیو بن گئی، ویڈیو بننے کے بعد ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن اس لڑکی نے اس سے توبہ کر لی۔ لوگوں کے سمجھانے کے بعد اس لڑکی نے اس گناہ سے توبہ کر لی، مگر لوگ بعد اس کو پریشان کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس پر اس کی ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو اور اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، نیچا دکھلاتے ہیں۔ یہ بات لوگوں نے بتلائی تو اس نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ کیا صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ میں نے ان کو یہ بات بتلائی کہ اس طرح سے کرنا اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا تھا، اب شراب پیتا تھا مگر شراب سے اس نے توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو عار دلا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ذلیل کرنے والا، عار دلانے والا، نیچا دکھلانے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کسی شرابی نے توبہ کر لی، کسی شرابی نے شراب سے توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد ہم اس کو بار بار ذلیل کریں، ہم اس کو کہیں کہ تو وہی ہے جو کل تک نالیوں میں پڑا رہتا تھا، تو وہ ہے، تو وہی ہے جو کل تک شراب پیتا تھا، اب ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تو وہی ہے جو کل تک بیاج کھاتا تھا۔ آپ یقین کیجئے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود شراب نہ پی لے، جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، بالکل بھی نہیں مر سکتا۔ اس لیے اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں۔ کسی آدمی نے، کسی گناہ گار نے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو ہم اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات تو میں جب بتلا رہا ہوں جب اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہو، اور اگر کسی گناہ گار نے گناہ سے توبہ نہیں کی، وہ برابر گناہ کر رہا ہے، شرابی برابر شراب پی رہا ہے، یا جواری برابر جوا کھیل رہا ہے، یا حرام کھانے والا برابر حرام کھا رہا ہے، یا بے نمازی برابر نماز چھوڑ رہا ہے، تو بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو ذلیل کریں۔ کسی گناہ گار کو ذلیل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم بھلے ہی کتنے بڑے عالم ہوں، یا بھلے ہی کتنے بڑے جاہل ہوں، یا ہم بھلے ہی کتنے بڑے نمازی ہوں، ہم کچھ بھی ہوں، ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ سمجھا سکتے ہیں مگر پبلک میں اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گناہ گار صحیح، کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، ہاں وہ گناہ کر رہا ہے، مگر اس کو ہم سر عام ذلیل نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھتا ہے، پاجامہ لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، بے شک گناہ کرتا ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلم کھلا پبلک میں سب کے سامنے ذلیل کریں۔ کہنے کے انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھایا قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کے بالکل لاسٹ والے پیج پر پڑھنا، 14ویں پارے کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 باتیں بتلائی. تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت اہم سبق ہے. تبلیغ کرنے والوں کے لیے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے بہت اہم سبق ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور نبی رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اس نبی سے اور اس کے واسطے سے اس امت کے مبلغین سے کہا جا رہا ہے، اس امت کے تبلیغ کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف، دین کی طرف حکمت سے بلاؤ. کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ٹائم ہونا چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جھگڑا کرو بہترین جھگڑا. سمجھنے والی بات ہے، ان سے جھگڑا کرو بہترین جھگڑا. اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اینٹ یا لٹھ لے کے اس پہ چڑھ جائیں اور اسے پھیل دیں، مارو دوسرے کو، مارو سب. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ ہمیں برا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم سن لیں گے، اب تم ہماری بات سن لو. آپ نے ہمیں برا کہا، ٹھیک ہے، ہم سن لیں گے، اب آپ ہماری بات سن لو. آپ نے ہمیں الٹا سیدھا کہا، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، اب ہماری بات سن لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ جب آپ نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بلایا، تو آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو، لا الہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے اندر آپ کو ایک بات اور بتلاتا ہے، بلکہ وقت ہے بتلا دوں. حالانکہ میرا موضوع جو ہے آج وہ توبہ کے بارے میں بتلانے کا ہے. میں توبہ کے بارے میں بتلانا چاہ رہا تھا، مگر بات کہیں اور جا رہی ہے، اس لیے بتلا دوں. اور جب بات مبلغین کی آ رہی ہے، تبلیغ کرنے والوں کی آ رہی ہے، تو بات صاف ہونی چاہیے، بات ایسی ہونی چاہیے جو سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی، تو تمام تبلیغ والے، تمام مولوی، تمام عالم سمجھ لیں اس بات کو، بیان کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو، توحید کی طرف چلو، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں کہا. آپ کتابیں پڑھ لینا. اللہ کے نبی نے یہ کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا پہلے یہ بتاؤ. میں کیسا ہوں پہلے یہ بتاؤ. میں لیمار ہوں، ٹوپی باز ہوں، یا میں تمہارے جیب اور گلے کاٹنے والا ہوں، یا میں تمہارے پیسے لے کر نہ دینے والا ہوں، یا میں تمہاری زمینوں پر قبضے کرنے والا ہوں. میں کیا ہوں پہلے یہ بتلاؤ. میں کیسا ہوں پہلے یہ بتلاؤ. ہاتھ کا بھی پکا ہوں، لنگوٹے کا بھی پکا ہوں، ہاتھ کا بھی سچا ہوں. میں ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ پہلے یہ بتلاؤ میں کیسا ہوں. آج اگر کوئی اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہوں، اس سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں بتلاؤ میں کیسا ہوں، کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے فلاں کے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے مار رکھے ہیں، فلاں کو آپ نے یہ ٹوپی پہنائی، فلاں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا. میرے اندر 100 کیڑے نکال دیں گے، کیونکہ میرے اندر کمی ہے. میں گناہگار ہوں، میں ان کاموں کو کرتا ہوں، اس لیے لوگ کمی نکالیں گے. بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو سدھار کی طرف لانے والے ہیں، انہیں اپنے اندر بھی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر بھی سدھار پیدا کریں. ہم صرف دوسروں کو سمجھاتے رہیں. وہ لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں اور باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ 70 چوہے کھا کے بلی، آگے بولو، حج کو چلی. ہمارا بیان سننے کے بعد باہر جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو 10 سال پہلے تک سب کے پیسے مارتا تھا. یہ وہی ہے جس نے کئی لوگوں کو ٹوپی پہنائی. یہ وہی ہے جس نے فلاں کے مکان پہ قبضہ کیا، آج یہاں بیٹھ کر باتیں بنا رہا. تو میری بات میں اثر جب ہوگا جب میرا کردار صاف ہوگا، جب میں خود اچھا ہوں گا. جیسے ایک شاعر نے کہا، حفیظ میرٹھی نے، کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن،
تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ ہاپوڑ شہر کے اندر کوئی اسکول کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے کل تک لوگوں کے پیسے مارے تھے، آج بھی اس کا ٹارگیٹ یہی ہے۔ کوئی آدمی کسی مقصد سے کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پچھلی زندگی کیسی گزاری؟ اللہ کے نبی نے جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو دعوت دی تھی، اس سے پہلے کی زندگی کیسے گزاری تھی؟ یہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ خاص طور سے وہ مسلمان جو دوسروں پر لعن طعن کرتے ہیں یا دوسروں کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، خاص طور سے وہ مسلمان جو دوسروں پر ہر وقت نکتہ چینی کرتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ کی ہے، مگر تبلیغ سے پہلے لوگوں کو کیسے سمجھایا، اپنے آپ کو کیسے، اپنی زندگی کو کیسے گزارا، یہ چیز مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ جو باتیں بتلا رہا ہوں یہ باتیں چبھنے والی ہیں، یہ باتیں لوگوں کو چبھیں گی، یہ وہ باتیں ہیں کیونکہ ہر آدمی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کام دوسروں کو سمجھانے کا، دوسروں کو سدھارنے کا، ہمیں سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا کہ ہمیں سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم دوسروں کو کہیں گے تو کہتے کہتے ہم بھی سیکھ جائیں گے، ہم بھی سدھر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر دوسروں پر اپنی بات کا اثر ڈالنا ہے تو اپنے اندر مجھے اور آپ کو سدھار پیدا کرنا پڑے گا۔ تو بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات کسی اور طرف کو نکل گئی، اس لیے اسی بارے میں بات اب جو میں کرنا چاہ رہا تھا اب اس ہفتے نہیں کروں گا، وہ بات انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہوگی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا، صرف ایک بات جو ایک شاعر نے کہی تھی کہ غیر کی آنکھ کا تنکا، غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ اپنے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، اور سامنے والے کے اندر ایک دو برائیاں نظر آ جائیں اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کسی آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، اور اگر توبہ نہ بھی کی ہو تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ذلیل کرنے کا تو حق پھر بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے بھائی داڑھی رکھ لے پہلے آ گئے بات بنانے، یہ ہمارا کام نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے گا، آپ رکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں آج جھوٹ بول رہا ہوں، میں امام ہو کر، مفتی ہو کر، مولانا ہو کر، عالم ہو کر جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ داڑھی نہیں رکھ رہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹوکوں، کیونکہ میں خود گناہ میں مبتلا ہوں، میں خود گناہ کر رہا ہوں۔ تو پہلے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرو، اس کے بعد دوسروں کو پیار سے سمجھانا اس کے بعد۔ اور اگر آپ کے اندر برائی ہے اور آپ پھر بھی دوسروں کو سمجھا رہے ہیں تو سمجھائیں، اچھی بات ہے، سمجھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک دودھ کے دھلے نہیں ہوگے آپ سمجھا نہیں سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا طریقے سے سمجھائیں، طریقے سے دوسروں کو جو باتیں کہنی چاہیے جس طرح سے کہنی چاہیے اس طرح سے کہیں۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، سر عام اس کی شراب کا ذکر مت کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، اسے بتلاؤ، اسے شراب کی نفرت اس کے دل میں بٹھاؤ۔ کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے تو آپ اس کو خود سمجھاؤ، اگر آپ کی بات میں اثر نہ ہو تو جو آپ کو اثردار لگتا ہو اس کی بات سے اسے سمجھواؤ، مگر ذلیل مت کرو۔ ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو، کسی کے عیب اچھالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کا معاملہ کیا ہے
ہر آدمی آئے گا, آ کے سب سے پہلے امام صاحب کو بات بنائے گا, ہر آدمی. امام صاحب آپ ایسے نہیں کرتے, امام صاحب آپ ویسے نہیں کرتے, امام صاحب آپ نے یہ نہیں کیا, امام صاحب آپ کا سال نہیں لگا, امام صاحب نے 17 سال لگائے ہیں, 17 سال. یہ جو باتیں بتلا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں اچانک آ رہی ہیں. میں نے آپ کو بتلایا کہ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ہم کچھ نہیں بولتے, اللہ جو دل میں ڈالتا ہے وہی باتیں بولی جاتی ہیں. امام صاحب تم نے سال نہیں لگایا, تو امام صاحب نے 17 سال لگائے, اور 17 سال لگانے کے بعد 15 سال یہاں ہو گئے امام صاحب کو. اب امام صاحب کی پوری زندگی دین میں گزر گئی. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اگر امام صاحب جماعت میں نہیں گئے یا امام صاحب نے سال نہیں لگایا, امام صاحب کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر, بہت بڑی کمی ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ بھئی فلاں آدمی ہم سے نہیں جڑ رہا ہے, مدرسوں سے نہیں جڑ رہا ہے, فلاں آدمی تو صرف جماعت میں جا رہا ہے, بس ہم سے نہیں جڑ رہا, وہ آدمی غلط ہے, تو ایسا نہیں ہے. سب دین کے شعبے ہیں, جس کو جہاں موقع لگے وہاں جڑ جاؤ. میری بات صحیح ہے غلط؟ بتاؤ میری بات صحیح ہے غلط؟ ہم مکان بنواتے ہیں, مکان کے اندر بہت سارے مستری لگتے ہیں, ہر مستری مکان کا حصہ ہے, مگر ہر مستری مکمل مکان نہیں ہے. ہر مستری, اگر پلمبر یہ کہے کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں, بس بے وقوف ہے وہ. اگر چنائی کرنے والا یہ کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, وہ بے وقوف ہے. اگر پتھر لگانے والا یہ کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, وہ بے وقوف ہے. اگر بجلی کی فٹنگ کرنے والا یہ کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, وہ بے وقوف ہے. یہ سب مل کر ایک مکان تعمیر کر رہے ہیں. کوئی بھی گاڑی ہے, گاڑی کے الگ الگ مکینک ہوتے ہیں, الگ الگ مستری ہوتے ہیں, ہر مستری مکمل نہیں ہے. وہ سب مل کر ایک گاڑی بنا رہے ہیں, وہ سب مل کر ایک گاڑی کو تیار کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا دین ہے. میں یہ سب باتیں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, مگر یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے ہمارا دین ہے. دین کا کام کوئی کہیں بھی کرے, سب دین ہے. اب ایک آدمی مجھ پہ ہمیشہ اعتراض کرتا کہ جی آپ تبلیغی جماعت والوں کے لیے تو بہت دعا کراتے ہو, اوروں کے لیے نہیں کرواتے. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی کہیں بھی فٹ ہے کسی بھی کام میں, چاہے کوئی غیروں کو دعوت دے رہا ہے, چاہے کوئی مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے, چاہے کوئی مسجد میں لگا ہوا ہے, چاہے کوئی مدرسوں میں لگا ہوا ہے, چاہے کوئی خانقاہوں میں لگا ہوا ہے, کوئی کہیں بھی دین کا کام کسی بھی لائن سے کر رہا ہے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے. ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ وہی دین کا کام کر رہا ہے, بس وہی نہیں, وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں. جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور ساتھ میں 2-4 آدمیوں کو بھائی تو بھی چل, بھائی نماز کا ٹائم ہوگا چلو, وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آدمی راستے میں آ رہا ہے, کسی کو دین کی بات بتا دی, راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی, وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. یہ سب دین کے کام ہیں, دین کے شعبے ہیں, دین کے حصے ہیں. ان میں کوئی بھی کمتر نہیں ہے, سب اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں. میں یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بار بار بتلا رہا ہوں. میں آج آپ کو توبہ کے بارے میں بتلانا چاہ رہا تھا, لیکن یہ سب باتیں ذہن میں آئی, اللہ نے ذہن میں ڈالی, میں نے آپ کو بتلا دی. اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی, کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.